وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اللہ سے ملنے کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید مایوس ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک بہت تکلیف والا عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ تھا کہ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ تم لوگ ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا دو۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ یعنی جہنم ہوگا، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پھر لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، وہی اللہ سب پر غالب بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہم نے دنیا میں انہیں بہترین بدلہ دیا، اور آخرت میں بے شک ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم لوگ ایسی برائی کرتے ہو، یعنی تم مرد سے خواہش پوری کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کیا ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اور راستے چلنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں بدکاری کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب تھا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب تو فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک۔ غور کیجئے، آیت نمبر 23 سے 27 میں یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بقیہ جو آیتیں ہیں اس کے اندر لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو قوم نے کیا کیا؟ جب جواب نہیں بنا تو کہا قتل کر دو یا جلا دو، تو ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، جس کا ذکر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 69 میں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے آگ سے کہا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کل قیامت کا دن ہوگا تو جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ایسی کئی آیتیں ہیں جس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جن کو پوج رہے ہیں کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 166 167، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 22، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 81 82، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 25، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 اور 6۔ جس طریقے سے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 25 میں کل قیامت کے دن کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے، آپس میں بغض و عداوت اور لعنت ہو جائے گی۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 26 میں فآمن لہ لوط، تو لوط علیہ السلام جو ہے ایمان لے آئے۔ کہا جاتا ہے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ان پر ایمان لے آئے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال انی مہاجر الی ربی،
میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کے شام چلے گئے، فلسطین چلے گئے، اپنی بیوی سارہ کو لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے آیت نمبر 28 سے 30 کے درمیان۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم لوگ وہ برائی کر رہے ہو دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہے، یعنی مرد سے خواہش پوری کرنا، ہومو سیکشوالٹی، آج بھی یہ برائی کہیں کہیں بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لیا، برباد کر دیا۔ صدوم کا علاقہ تھا تو اللہ نے برباد کیا۔ ان لوگوں کے اندر اور کون سی برائی تھی؟ انکم لتاتون الرجال، مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، وتقطعون السبیل، راستہ روک لیتے ہو، مطلب یہ ہے کہ آنے جانے والے مسافروں کو زبردستی پکڑ لیتے ہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ لیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے پر ہی بے حیائی کا کام کرنے لگتے ہو، اس لیے لوگ شرم کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتے ہیں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم مجلسوں میں، عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کنکری مارتے ہو، اجنبی مسافر کا مذاق اڑاتے ہو، ہوا خارج کرتے ہو، پاد مارتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے ہی لواطت کرتے ہو، اقلام بازی کرتے ہو، شطرنج کھیلتے ہو، رنگے ہوئے کپڑے پہنتے ہو، یعنی عام مجلسوں میں غلط حرکت کرتے ہو۔ قوم نے کیا کہا؟ عذاب لے آئیے۔ لوط علیہ السلام کی دعا ہے رب انصرنی علی القوم المفسدین، میرے رب تو فاسق قوم پر مجھے مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اب آگے کیا ہوا اس کے لیے آگے کے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔